صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ قرآن از دا لاسٹ بک سینڈ بائی گاڈ. بہت اچھا سوال ہے. باقی کتابیں صرف اپنے لوگ کے لیے بھیجی گئی تھی. میں بائبل کا ذکر کر چکا ہوں. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 to 6. قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کس کے پتا نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے, آخری نبی ہے, اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے. کتاب نازل کرنے کے لیے ضرورت ہے ایک رسول کی. تو جب رسول ہی نہیں آئیں گا تو کتاب کیسے آئیں گی؟ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے قرآن میں کہ وہ آخری نبی ہے, آخری رسول ہے, اس کے بعد کتاب تو نازل ہو ہی نہیں. اٹس انڈرسٹوڈ, بولنے کی ضرورت نہیں. آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اسی لیے آخری نبی سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اور قرآن میں ذکر آتا ہے قرآن بھی ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے. باقی جتنی کتابیں ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ صرف بھیجے گئے تھے اپنے لوگ کے لیے, پیغمبر بھی اور وہ کلام بھی. لیکن قرآن مجید جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے تھے, قرآن بھی ساری انسانیت کے لیے. اس کا ذکر ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1, سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185, سورہ زمر چیپٹر نمبر 39 ورس نمبر 41. اور بھی حوالہ دے سکتا ہوں میں, لیکن یہ کافی ہے. صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ قرآن از دا لاسٹ بک سینڈ بائی گاڈ. بہت اچھا سوال. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ یونس 10ویں سورت ہے اور اس کی 37 آیت. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لا ریب فیہ من رب العالمین. اور یہ قرآن خاص پڑھائی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا لے یا گھڑ لے, لیکن یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے, اور کتاب خاص لکھائی کی تفصیل ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, عالمین کے رب کی طرف سے ہے. اب آپ دیکھیے اس آیت میں آپ نوٹ کریں عربی میں قرآن ہے, لفظ قرآن. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ, یہ قرآن آ گیا عربی کا لفظ. ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ایک ہی آیت میں قرآن بھی لکھا ہوا ہے اور نیچے تیسرے چوتھویں پورشن میں دیکھیں وہ تفصیل الکتاب, اور کتاب کی تفصیل یہ بھی لکھا ہوا ہے. تو ایک ہی آیت میں آپ دیکھیے قرآن بھی لفظ ہے اور کتاب بھی لفظ ہے ایک ہی آیت میں, اور یہ دونوں واحد ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا سمجھا رہا ہے. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ, اور یہ قرآن, اب میں اس کے معنی پڑھائی, یہ جو آیات کی جو تلاوت ہے اس کی جو ہم پڑھائی کر رہے ہیں, وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ, اور یہ قرآن یہ پڑھائی ایسی نہیں أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا لے. اللہ کے علاوہ اس پڑھائی کو کوئی بنا نہیں سکتا. جو قرآن یہ پڑھائی جو ہم کر رہے ہیں اس آیات کی, وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ, لیکن یہ تصدیق ہے جو اس کے دونوں کے ہاتھوں کے درمیان ہے. تو جو میں پڑھ رہا ہوں, جو قرآن جو پڑھائی کی جا رہی ہے, اس سے دو چیز ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اسے تصدیق کر رہے ہیں, آپ کے دونوں کے ہاتھوں کے درمیان ہے یہ, اور دوسری یہ کہ اس کو اللہ کے علاوہ کوئی بنا نہیں سکتا. یعنی اللہ نے جو قرآن پڑھائی بتائی ہے آیات میں, یہ جو پڑھائی ہے, آیت کی جو پڑھائی ہم کر رہے ہیں, اس کو اللہ کے علاوہ اور کوئی اور آدمی نہیں بنا سکتا. أن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ, اور یہ کتاب مطلب لکھا ہوا, یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں کتاب لکھا ہوا, اس کو آپ کیا سمجھیں گے؟ ہم اس کو مروجہ کہتے ہیں. قرآن مروجہ یہ کیا کہلاتا ہے, لیکن یہ ہاتھ میں کیا ہے میرے؟ کتاب. اس پیپر پہ میں نے پہلے بتایا تھا لکھائی کو کہتے ہیں کتاب. یہ لکھے ہوئے کی تفصیل ہو رہی ہے. قرآن کیا کر رہا ہے؟ قرآن اس لکھے ہوئے کو تفصیل کر رہا ہے. جب آپ پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ایکسپلین ہو جاتا ہے. کوئی بھی کتاب, اینی بک, دنیا کی کوئی بھی کتاب جب آپ رکھی بھی ہوتی ہے وہ کتاب ہے,
جب اس کو پڑھ رہے ہیں، قرا کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، تو اس لکھے ہوئے کی تفصیل ہو جاتی ہے، ایکسپلینیشن آ جاتی ہے، ڈیٹیلڈ ہو جاتی ہے وہ. تو اگر آپ پڑھیں گے تو لکھی ہوئی کتاب ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح طور پہ یہ جو بتا رہا ہے کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو آپ کے پڑھائی ہو رہی ہے، وما کان ھذا القرآن، یہ جو پڑھائی ہے، ان یفترى من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا نہیں سکتا، گھڑ نہیں سکتا. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ کتاب ہے، اس کے تصدیق کر رہی ہے، اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اس کی آپ تصدیق کر لیں. اور کیا کر رہا ہے قرآن پڑھائی؟ وتفصیل الکتاب، اس کتاب لکھے کی یہ تفصیل کر رہا ہے، ایکسپلینیشن ہو رہی ہے اس کی. تو دیٹ مینس قرآن پڑھائی جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہے لکھے ہوئے کی. بچے کو ہم اسکول میں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، کیا ہے؟ کتاب سے. یہ ایسی بات انیوژل بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے ہو جاتا ہے کانشیس. پوری زندگی میں آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، کتاب، اور وہ کتاب جس کو پڑھتے ہیں آپ، تو پھر پڑھنے سے آپ کو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کتاب کی ایکسپلینیشن آ جاتی ہے، ڈیٹیل آ جاتی ہے، مفصل ہو جاتی ہے بات. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو قرآن ہے، پڑھائی ہے، یہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا نہیں سکتا. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. یہ رب العالمین کی طرف سے اس میں کوئی شک نہ کرے آدمی. آگے دیکھیے، اسی سے کتاب و قرآن کے بھی آپ دیکھیے سلسلہ چل رہا ہے. سورہ الواقعہ 56 سورت اور اس کی 77 سے 80 آیت پڑھوں گا میں. انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. بے شک وہ ضرور کرم والا قرآن پڑھائی ہے، کتاب لکھائی میں چھپا ہوا ہے، اس کو نہیں چھو سکتے سوائے جو مطہر پاک ہے، عالمین کے رب سے کی طرف سے نازل کردہ ہے. اب پھر وہی دیکھیے پڑھائی، دیکھیے پورے پہلی آیت میں دیکھیے قرآن لکھا ہوا ہے اور دوسری آیت میں کتاب لکھا ہوا ہے. انہو لقرآن کریم، بے شک یہ ضرور پڑھائی ہے، قرآن ہے کرم والا. فی کتاب مکنون، یہ پڑھائی جو ہے یہ کتاب لکھائی میں، یہ کتاب ہے. میں نے پہلے بتایا کسی چیز پہ لکھے ہوئے کو آپ کتاب کہہ، کوئی بات لکھی ہوئی کو کتاب کہہ رہے ہیں، لکھے ہوئے کو. تو یہ کتاب میں قرآن پڑھائی جو ہے چھپی ہوئی ہے. انہو لقرآن کریم، بے شک یہ ضرور پڑھائی ہے کرم والی. فی کتاب، یہ لکھائی جو ہے اس میں چھپا ہوا ہے، اور اس پڑھائی کو لا یمسہ الا المطہرون، اس پڑھائی کو چھو نہیں سکتے جو سوائے جو مطہر ہے. کتاب کو تو ہاتھ میں لیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے کتاب پکڑی ہوئی ہاتھ میں، کتاب کو چھو رہے ہیں آپ، لیکن اس کی جو پڑھائی ہے، جو اس پڑھنے سے جو کتاب کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، اس پڑھنے سے جو اس کی وضاحت ہوتی ہے، اس کو نہیں چھو سکتے آپ جب تک پڑھیں گے نہیں اور مطہر نہیں ہوں گے، آپ پیوریفائی نہیں کریں گے اپنے آپ کو. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ لا یم فی کتاب مکنون. دیکھیے پھر قرآن اور کتاب دو الگ الگ ورڈز ہیں. انہو لقرآن کریم، بے شک یہ پڑھائی ہے کرم والی. فی کتاب مکنون، یہ کتاب جو ہے، یہ پڑھائی جو ہے، یہ لکھے ہوئے میں چھپی ہوئی ہے. لا یمسہ، نہیں وہ چھو سکتے اس کو، یعنی قرآن پڑھائی کو، الا المطہرون، سوائے جو مطہر ہے. تو اس کے معنی، اس کی ایک پری ریکوزٹ بھی ہمیں سمجھ میں آئی کہ قرآن یا پڑھائی کو سمجھنے کے لیے یا اس کو ایسنس کو ٹچ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو بی پیوریفائڈ، مطہر ہونا ضروری ہے، فزیکلی اینڈ سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پہ بھی. صرف فزیکلی نہیں کہ ہم نے وضو کر لیا اور جناب دماغ بند کیا ہوا ہے، نفسیاتی طور پہ. تو یہ ایک پتہ چلی بات. تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. پھر دیکھیے قرآن پڑھائی آگئی، پھر کتاب و قرآن کا فرق میں آپ کو بتاتے جا رہا ہوں، لیکن ان کا آپس میں انٹر لنک بھی پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ قرآن کو ہم چھو نہیں سکتے، یہ کتاب میں چھپا ہوا ہے. اس رائٹنگ میں جو کتاب ہے آپ کے ہاتھ میں، یا قرآن میں جو آیات میں جو لکھائی ہوئی، یہ کتاب جو ہے، لکھا ہوا جو ہے، یہ چھپا ہوا ہے. اس کو نہیں چھو سکتے جب تک آپ مطہر نہ ہو، اور یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں شک نہیں، اور رب کی طرف سے نازل کردہ ابھی پچھلی آیت میں. اچھا، اب یہاں سے آپ لوگ جائیں گے سورہ الانعام 6 اور اس کی 83 اور 84 85. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ.
اور وہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے اوپر دی. ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہیں، بے شک تیرے رب حکمت والا جاننے والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. اور ہم نے اسحاق اور یعقوب کو اس کے لیے عطا کیے، اس کے لیے عطا کیے. ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی، اور ہم نے نوح کو پہلے سے ہدایت دی، اور اس کی ذریت میں سے داود، سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ و ہارون اور ہارون ہم نے ہدایت دی. اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. اچھا، میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، آپ سمجھے پڑھ کیا رہا ہوں میں. یہ وہ آیات ہیں قرآن مجید کے اندر، اس کتاب کے اندر. یہ واحد جگہ ہے، یاد رکھیں، یہ واحد جگہ ہے جہاں پر تقریباً ایک نبی کے علاوہ تمام انبیاء کا نام ایک جگہ ہے. دوبارہ ریپیٹ کر دوں، انبیاء قرآن میں کون کون ہیں، یہ واحد جگہ ہے. اور جو نئے حضرات ہیں خاص طور پہ ان سے کہوں یہ کاؤنٹ کریں، جب نبیوں کے نام آئیں آپ کاؤنٹ کرتے جائیں کتنے ہیں، اور جب میں ختم کروں آپ سے پوچھوں گا تو آپ جواب دیں گے. یعنی یہ واحد جگہ ہے جہاں پر انبیاء کا نام قرآن میں، تمام انبیاء کا نام یہاں پر آیا، سوائے ایک نبی ادریس علیہ السلام کے علاوہ باقی یہ جگہوں پہ یہاں پر آیا. تو میں آپ اس پہ بس یہ کاؤنٹنگ کرنی ہے. اس میں مین چیز یہ کہ انبیاء کے نام کاؤنٹ کرنے ہیں آپ نے. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس ہر کوئی صحیح کرنے والوں میں سے تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط، اور ہم نے ہر ایک کو جہانوں پر فضیلت دی. ایک اور لکھے آپ، ایک ہے سورہ مریم، 19 سورت ہے، اس کی 56 اور 57 آیت ہے. اس میں لکھا ہوا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اور ذکر کرو کتاب میں ادریس کا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیق سچا تھا اور سچا نبی تھا. تو وہ وہاں لکھا ہوا ہے. اور اس کو اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اس کو بلند کیا اعلیٰ مکان پر. تو یہ ٹوٹل نبی کے جو نام ہے قرآن مجید میں، یہ واحد جگہ ہے جہاں تمام انبیاء کو اکٹھا کر کے بتا دیا. تو کنفیوژن ہے، آپ کاؤنٹ کر لیں. جب کاؤنٹ کرا تو ایک ادریس میں نے اور بتا دیا 19 نبیوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں. کتنے؟ 1 لاکھ جی، وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں. 1,44,000 یہاں ہے. قرآن میں کتنے؟ 19 پروفٹس، 19 بائی نیم. اب اللہ کہتا ہے ان نبیوں کو، کہتا ہے 19 نبیوں کو، وَمِنْ آبَائِهِمْ، ان کے باپ دادا میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کی ذریت سے، وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے بھائی بہن سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ان کو چنا اور ہم نے ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف. کوئی مشکل لگ رہی ہے بات؟ 19 نبیوں کا ذکر آ رہا ہے. نبی تو آپ پہچانتے ہیں، نبیوں کو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ چنا، اللہ نے چنا ان کو اور سیدھے راستے کی ہدایت کی، صراط مستقیم. اب جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نیکسٹ کہتا ہے آیت میں، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ساتھ وہ ہدایت دیتا ہے اپنے نوکروں میں سے جس کو وہ چاہے، اور اگر ان کے بارے میں شرک کرتے تو جو وہ عمل کرتے ہیں ضرور مٹا دیے جاتے. یہ 19 نبیوں کے بعد اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ان کے اعمال مٹا دی جاتے. پھر انہیں 19 نبیوں کے بعد کہتا ہے سورہ انعام 60 89 اور 90 میں آگے کنٹینیوٹی میں، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت پیشنگوئیں دی، بس اگر یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کریں گے بس تحقیق ہم وکالت کریں گے اس کے ساتھ، اس قوم کی جو ہرگز اس کے ساتھ کفر کرنے والی نہیں ہوگی. اب یہ 19 نبی تو ہم نے پڑھے. اب اتنی جو میں ایکسرسائز کر رہا ہوں اس کا ایک مقصد ہے، پلیز جو نئے حضرات ہیں غور سے سنیں. اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جو سارے 19 نبیوں کو اللہ کہہ رہا ہے. اولئک الذین، دیکھیں عربی میں، اولئک الذین آتیناہم الکتاب، ان سب کو ہم نے کتاب دی، کوئی بات نہیں. والحکم، اور حکم دیا. والنبوہ، اور نبوت دی. یعنی تبھی تو نبی ہوئے جب ان کو نبوت نہیں دی، نبی ہوئے. کتاب، حکم اور نبوت ان کو کیا دی؟ ذرا زور سے بولیے پلیز. کتاب.
حکم اور نبوت. تو تمام انبیاء کو کیا ملی؟ کتاب دی. دیکھیں میں کتاب میں لکھا ہوا ہر قرآن مجید میں پڑھ لیں آپ کسی جگہ. تو میرا آپ ذرا غور سے سوچئے کہ یہ کتاب پہلے سے لکھا ہوا ہے. اس کتاب میں نے نہیں لکھی کتاب, پہلے سے تمام انبیاء کے ساتھ کتاب واحد آیا سب کے ساتھ. اور سب اس کتاب کے اندر جو کتاب کی ماں ہے وہ تورات ہے. وہ کون سی آیتیں؟ وہ محکم احکام والی آیتیں. دوسری آیتیں کون سی؟ ملتی جلتی آیتیں جو ایسے حدیث ہے, بہترین واقع ہیں. تمام انبیاءوں کی حدیث موجود ہے کتاب میں, تمام. اور اللہ کی بتائی ہوئی حدیث. فرق ہے, یہ بتا رہا ہوں, انسان کی لکھی ہوئی حدیث ہے, ایک اللہ کی بتائی ہوئی. اللہ نے اپنے بتا دی یہ احسن حدیث ہے. اسی تمام انبیاءوں کے موسیٰ علیہ السلام کا کہہ رہا خود, حل اتاک حدیث موسیٰ, کیا حدیث موسیٰ نہیں پہنچی تمہیں؟ خود الفاظ دے رہا ہے. تو وہ اسی کتاب میں ساری بات ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہ رہا تھا. دیکھیں میں نے اس نام لکھا ہے 19, اور یہ میں اب جو نام آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہ لکھ لیں. یہ وہ نام ہے جن کا قرآن مجید میں مینشن ہے نام, مگر وہ رسول ہیں. اب اس سے نبی رسول کا فرق نہیں بتا رہا میں, لیکن 19 تو نبی ہیں اور یہ رسول ہیں جن کا میں نام بتا رہا ہوں. یعنی قرآن مجید میں پہلی بات تو آدم علیہ السلام کا ذکر آیا قرآن میں بائی نیم 25 ٹائمز, اور وہ نہ رسول مینشن ہے نہ نبی. آدم علیہ السلام کو اللہ نے نہ انہیں نبی کہا نہ رسول کہا. اور پھر لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن مجید میں, ان کو بھی نہ نبی نہ رسول کہا. پھر اسرائیل کا قرآن مجید میں ذکر ہے, ان کو بھی نبی رسول نہیں کہا. ذوالقرنین ان کا بھی ذکر ہے قرآن میں 2 دفعہ, لقمان بھی 2 دفعہ ہے, اسرائیل بھی 2 دفعہ ہے, ذوالقرنین بھی 2 دفعہ, ان کا بھی نہ نبی رسول ہے. عمران جو ہے 3 دفعہ مینشن ہے, نہ نبی رسول ہے. طالوت جو ہے 2 دفعہ ذکر ہے ان کا, وہ بھی نبی رسول نہیں ہے. شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں 11 دفعہ, وہ رسول ہیں شعیب علیہ السلام. اور ایک ہے ہود علیہ السلام, سورہ ہود علیہ السلام, ان کا 7 دفعہ ذکر ہے, وہ اللہ کے رسول ہے. ایک صالح علیہ السلام ہے, وہ بھی اللہ کے رسول ہیں, مطلب مینشن ہے قرآن مجید میں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے بائی نیم 4 دفعہ محمد ہے اور 1 دفعہ احمد, 5 دفعہ نام ہے. اور ان کو بھی اللہ نے رسول اور خاتم النبیین کا, نبیوں کی مور اور رسول اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و خاتم النبیین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کی مہر ہے. یہ جو انفارمیشن ہے یہ اللہ نے الگ بتائی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. نبی 19 الگ بتایا اللہ تعالیٰ نے, رسولوں کو الگ ذکر کر کے الگ کر دیا. اب نبی رسول میں ایک فرق ہے, وہ اس پر ڈسکشن نہیں ہے ہمارا. تو تمام یہ انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان کو کتاب دی. اس میں بیسک پرنسپل یہ تھا کہ یہ انبیاء جتنے بھی ہیں قرآن مجید ان کو اللہ کتاب دے رہا ہے, حکم دے رہا ہے اور نبوت دے رہا ہے. یہ بتا دیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے. اور یہ نبی جتنے بھی ہیں 19 ان کے نام کے ساتھ کتاب ہے. یہ امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے. یہ ایک آیت ہے, اس کی اسی کنٹینیو آخری ہے, اولئک الذین, پہلے تو ہم نے پڑھی تھی اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت پیشن گوئی دی, بس اگر یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کریں گے پس تحقیق ہم وکالت کریں گے اس کے ساتھ اس قوم کی جو ہرگز اس کے ساتھ کفر کرنے والی نہیں ہوگی. آگے لکھا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکری للعالمین. وہی لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی, بس ان کی ہدایت کی اقتداء کرو, پیروی کرو. کہہ دے کہ میں تم سے اس پر اجر کا سوال نہیں کرتا, نہیں ہے سوائے جہانوں کے لیے ہدایت یاد دہانی ہے. اچھا, اب اس میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. جب اللہ کہتا ہے کہ ان کو اللہ نے کتاب دی, حکم دیا اور نبوت دی, تو نیچے لکھا ہوا ہے بس اگر یہ لوگ جو یہ سن رہے بیٹھے ہوئے اور جو پڑھتے آ رہے ہیں قرآن مجید, اگر یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کریں گے, یعنی یہ نہیں مانیں گے تمام انبیاء کو کتاب واحد ایک ہی کتاب ملی ہے, بس تحقیق ہم وکالت کریں گے اس کے ساتھ اس قوم کی جو ہرگز اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں ہوں گے. جو اس کا کفر کریں گے, یعنی اگر آپ یہ انکار کر دیں کہ یہ 18-19 نبی کے ساتھ کتاب واحد چلی آ رہی ہے, اس کا اگر انکار ہے تو اللہ کہہ رہا ہے میں ان کی وکالت نہیں کروں گا, ان کی کروں گا جو اس کے ساتھ کفر نہیں کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ خود اتھارٹی بن گئے کہ میں کہہ رہا ہے کہ بس اگر یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کریں گے, یعنی یہ مانیں گے نہیں, کفر کریں گے کہ کتاب کے ساتھ انبیاء کے ساتھ کتاب ہے
اور ایک ہی نبی جمع میں ہیں 19 اور کتاب واحد ہے. بس تحقیق ہم وکالت کریں گے اس کے ساتھ اس قوم کی جو اس کے ساتھ کفر نہیں کرے گی, کفر کرنے والے نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں اس کی وکالت کروں گا جو اس کے ساتھ کفر نہیں کریں گے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے, اگر ہمیں یہ بات نہیں پتہ تھی اور آیت کی جب ہم پہ وضاحت ہو جائے تو ہم اس کا انکار نہ کریں. ہم ورنہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نہیں رہے گا, وکالت نہیں کرے گا وہ. تو اللہ کہتا ہے اسی کے ساتھ آگے اولئک الذین ھدی اللہ, وہی لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی, جو اس پہ بلیو کریں گے ہدایت کر رہا اللہ تعالیٰ. ان کی نبیوں کی اللہ کہہ رہا ہے ان کو اللہ نے کتاب حکم اور نبوت دی, ان کو اللہ نے ہدایت دی. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي, ہم انسان ہر زمانے میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ پیغام, ہم سب ان انبیاء کی, وہ جو نبی تھے قرآن مجید میں جو 19 نبی ہیں, ان کی ہدایت کے مقتدی بن جائیں, فالوورز بن جائیں. اولئک الذین ھدی اللہ, یہ انبیاء جو مینشن ہے 19, ان کو اللہ نے ہدایت کی. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي, ان کی ہدایت کی تم مقتدی بن جاؤ. مقتدی کہتے ہیں پیروکار. جیسے امام صاحب صلاح قائم کراتے ہیں تو ہم سب اس کو فالو کرتے ہیں, پیروکار. تو ہم کس کے, تمام نبی جو مینشن ہے قرآن مجید میں ان کے مقتدی بن جائیں. اور مقتدی کیسے بنیں گے کہ جب ان کے بارے میں کچھ قرآن مجید میں ہم پڑھیں گے, اس آیات میں جو ان کے ساتھ جو ذکر ہے اس سے ہم ہدایت لیں گے. اس واقعات سے ہمارے بال رونٹے کھڑے ہو جائیں گے اور ہماری کھالے وہ اس کیفیت میں جائیں گے اور ہمیں رونا آئے گا. وہ مقتدی جب آپ کو کہے کہ ہاں میں رسول ابراہیم علیہ السلام کو فالو کر رہا ہوں, نبی عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کر رہا ہوں, داؤد علیہ السلام کو فالو, تمام انبیاء کو فالو کریں گے آپ, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو فالو کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد الگ سے کوئی نبی نہیں ہے, وہ تمام انبیاء کی مہر ہیں. آپ نے ان کو فالو کرنے کے لیے تمام انبیاء کو فالو کرنا ہے. آپ کوئی آدمی سمجھے صرف میں واحد محمد رسول اللہ فالو نہیں ہوں, ہم ہیں تمام انبیاء کو, یہاں لکھا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي, تم تمام انبیاء کی مقتدی بن جاؤ. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, کہہ دے میں اس بات کا کوئی اجر نہیں چاہتا. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ, بس یہ تو ہے سوائے اللہ کے نام ذکر ہے تمام جہان والوں کے لیے. تو ہر زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے لیے, کیونکہ آپ تمام انبیاء کی مہر ہیں, تو ہم ان نبی کو اگر فالو کر رہے ہیں تو محمد رسول اللہ کو فالو کر رہے ہیں. محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے, تو ان کو فالو کرنے کے لیے تمام انبیاء کو آپ نے فالو کرنا ہے اور ان کی اقتداء کرنی ہے, مقتدی بننا ہے. سورہ زمر 39 اس کی 69 اور 70, وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ جگمگا اٹھے گی اور کتاب رکھی جائے گی اور انبیاء اور شہداء گواہ لائے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ اختتام کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا, اور ہر نفس کو اس عمل کا جو کہ اس نے کیا ہوگا پورا دیا جائے گا, اور وہ زیادہ جانتا ہے اس کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں. اب دیکھیے یہ آپ کو میں بتانا چاہتا, ہم نے ابھی تک کیا پڑھا ہے, کتاب پڑھی, اس کے ساتھ اس میں کس ٹائپ کی آیتیں ہیں, مطلب محکمات آیتیں, حکم والی آیتیں, اور تورات ہے, ماں ہے کتاب کی, اور احسن حدیث واقع ہے, یہ پڑھا ہم نے. پھر ہم نے دیکھا کہ انبیاء 19 نبیوں کو اللہ نے وہی کتاب دی, یہی پڑھا نا. اب یہ قیامت کا دن ہے, جگمگا اٹھے گی, اللہ کہہ رہا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, اس دن جگمگا اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, اور رکھی جائے گی کتاب رکھی جا رہی ہے. پورا ویژلائز کریں کہ پوری زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے. یہ قیامت کا دن کا ایک نشانی بیان کی کہ جگمگا اٹھے گی رب کے نور سے زمین جگمگا اٹھے گی, اور وہاں وضع الکتاب, کتاب رکھی جائے گی. وجیء بالنبیین, اور نبیوں کو لائے جائے گا. کون سے نبی؟ 19 نبی. والشہداء, اور گواہ لائے جائیں گے. اس وقت میں آپ سب پہ گواہ ہوں, سمجھ رہے, میں گواہ ہو گیا نا سب بتا کے آپ کو. گواہ کا مطلب جو آیت آپ کو سمجھا دی میں نے اور آپ کو سمجھ میں آ گئی, ایمان لا لایا, مگر میں گواہ ہو گیا. گواہ لائی جائے گی جو اسی کتاب کو بتا رہے تھے. اور پھر کہتا ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ, اور فیصلہ کر دیا جائے حق کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اب مجھے بتائیے کون سی کتاب قیامت میں رکھی جائے گی؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں, آپ بتائیے. بائبل رکھیں گے؟ نہیں, آج سے 20 سال 2000 سال پہلے
2000 سال پہلے، وہ 14 سال سے پہلے، 2000 سال پہلے وہ بھی لوگ مر گئے. کون سی کتاب رکھی جائے گی؟ آواز نہیں آ رہی. آپ سوچیں یہ کتاب ایسی کتاب رکھی جائے جو قیامت شروع دن سے لے کے آخر دن تک ہوگی. وہ کتاب تمام انبیوں کو کتاب میں نے آپ کے سامنے کتاب کا نام دیا نا، میں تمام انبیوں نے کتاب پڑھے تو پہلے سے ہوگی نا کتاب. بھائی ابراہیم علیہ السلام 14 سال پہلے تھوڑی تھے، پتہ نہیں کب تھے، اس وقت بھی کتاب تھی. ہر زمانے میں اس دنیا میں کتاب ایک ہو گئی تو قیامت میں بھی کتاب رکھ دی. تمام نبیوں نے یہی بتائی، وہ بھی رکھ دی انہوں نے. آپ سنیے، نبیوں کو اس لیے لایا جا رہا ہے کہ نبیوں نے اپنے زمانے میں اور زمانے میں، اور محمد رسول اللہ خاتم النبی نے بھی وہی کتاب بتائی تو قیامت میں بھی وہی کتاب آ گئی. تو دنیا میں وہی کتاب، اس سے پہلے کوئی اور کتاب ہے نہیں، اور قیامت میں بھی کتاب رکھ دی اور فیصلہ کر دیا جائے گا لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے. تو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے یہ، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ زیادہ جانتا ہے اس کے ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ٹیکسٹ بک آپ کو دیتا ہے پڑھانے کے لیے ایگزامنر، اور ایگزامنر یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جو وہ پڑھا رہا ہے اسی ٹیکسٹ بک سے آپ کا امتحان لے گا جو اس نے پڑھایا، اور پھر جب کوشچنز دیتا ہے تو اسی ٹیکسٹ بک کے اوپر کوشچنز کرتا ہے. تو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے وہ جو پڑھایا گیا ٹیکسٹ بک سے. اب آپ سوچیں کیا آپ کو اس کتاب کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ تو آپ کیوں ازیوم کر رہے ہیں امتحان میں پاس ہو جائیں گے قیامت کے روز؟ کیوں ازیوم کر رہے ہیں بھائی؟ میرے سمجھ میں نہیں آتا. آدمی یہ کیوں سمجھ رہا ہے کہ اللہ مجھے جنت میں ڈال دے گا بس کیونکہ میرے کو اللہ کو میری کوئی ادا پسند آ گئی کہ چلتا ہوا جا رہا تھا میں کسی حال ایک 10-15 ہزار روپے کسی غریب کو بانٹ دیے میں نے. بھائی ایسے تھوڑی اللہ تعالیٰ کو پاس، اللہ نے پورا ایک سسٹم دیا ہوا ہے، کتاب دی ہوئی ہے، اپنے دماغ سے لوگ پتہ ہے عمل کر رہے ہوتے ہیں. یہ کتاب ٹیکسٹ بک ہے، اس میں اللہ واضح کر رہا ہے ساری باتیں اور ہم کو سمجھنا اور بلیو کر عمل کرنا ہے. آپ جب اس پہ عمل کریں گے، بلیو کریں گے اور عمل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا میں اللہ کے قربت میں ہوں، کتنا میں قریب ہوں، آیتوں کے ٹیسٹ کے قریب کتنا ہوں اور عمل کر رہا ہوں تو میرا امتحان پاس ہو جائے گا. آپ تو بالکل ایسی بات ہے کہ میں کلاس میں بیٹھ جاؤں، میٹرک ہو یا فرسٹ ایئر ہو یا انٹر ہو یا گریجویشن ہو، اور میں بس ٹیچر کو آنکھیں دکھا رہا ہوں کہ ٹیچر دیکھ رہا میں کتنا اچھا ہوں، مجھے پاس کر دے. ٹیچر کہے گا اسی چمچگیری کرنے لگوں. ٹیچر کہہ رہا ہے یہ پڑھو کتاب، کہہ رہا ہے میں پڑھوں گا نہیں. تو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ وہاں اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے آپ کو اس طرح کا کوئی رشوت وغیرہ کچھ نہیں دے سکتے، وہ تو سب جانتا ہے، وہ تو احکامات بتا رہا ہے. تو قبلہ آپ یقین کریں جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک کے لیے کتاب میں کانسٹنٹ دکھا رہا ہوں آپ کو. تمام نبیوں کے ساتھ کتاب دکھا دی میں نے، اس سے پہلے کوئی اور کتاب نہیں، اور قیامت میں بھی کتاب رکھ دی اور نبیوں کو بھی لے کے آ گیا اور گواہوں کو بھی لے کے آ گیا جو یہ بتاتے آئے ہر زمانے میں کہ کتاب چلی آ رہی ہے. اور میں کوئی پہلا آدمی ہو سکتا ہوں 50,000 آدمی پہلے ہوں، ہمیں کیا مانو کتنے پہلے کہ ہمارے پاس کوئی نون ہسٹری نہیں ہے. اور مجھ سے جب بات کہنا شیخ صاحب آپ یہ بات جو کر رہے ہیں نا یہ 1400 سال سے میں نے کبھی پہلے نہیں سنا ہے. ایسا لگ رہا ہے وہ 14 سال سے زندہ ہے. کہنا یہ تو بڑے گہرے باتیں، بڑی ڈیپ باتیں ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ پورے کہنا شیخ صاحب بالکل 1400 سال ہو گئے اس بات کو ہم نے نہیں سنا آج تک. میں نے کہا آپ 14 سال سے زندہ تھوڑی ہیں بھائی، ہماری عمر ہے یہ دیکھ لیں سب. آپ کو کیا فکر ہے پہلے کیا ہوا؟ آپ جس وقت آئے اور آپ کے سامنے یہ آیتیں وضاحت ہوئی اور مجھے پتا ہے قیامت کے روز یہ کتاب رکھی جا رہی ہے، مجھے پتا ہے انبیاء کے ساتھ کتاب چلی آ رہی ہے، تو میں تو ایمان لے آؤں گا. مجھے یہ تھوڑی سوچوں گے وہ پہلے میرے باپ دادا کیا ہر زمانے بتانے والے موجود تھے، کتاب ایک ہی کتاب چلی آ رہی نبی کے ساتھ سب چلا رہے. تو ہم کیوں کنفیوز ہو جائیں گے؟ پہلے لگا تم ان سے تمہارے سے سوال نہیں کرے ان کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. آپ سے آپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ہمارے سامنے یہ اللہ تعالیٰ کی اگر یہ وضاحت ہو رہی ہے تو ہم بلیو کریں اور اس پہ ایمان لائیں، کیونکہ یہی ٹیکسٹ بک رکھی جائے گی. اور کہیں چاہے آپ بھگوت گیتا پڑھ لیں، چاہے آپ حدیث پڑھ لیں، چاہے بائبل پڑھ لیں، چاہے رامائن پڑھ لیں، چاہے وہ کون سی ہے مہابھارت پڑھ لیں، اویستا پڑھ لیں، کتنی کتابیں پڑھ لیں آپ، دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لیں آپ، قیامت کیوں رکھے گا اللہ یہ کتاب. ٹیکسٹ بک یہ ہے، کوئی گیسنگ نہیں ہے. بلیو کریں یہ اتنا 100% ٹروت ہے یہ کتاب. اور اس کا جو لکھ دیا اس کو آپ سمجھ لیں، ٹائم لے لیں، سمجھ لیں، غور لیں، ٹائم لیں، لیکن جو لکھے ہوئے پہ بلیو کریں. سارا جہاد یہی ہے، جنگ یہی ہے، جہاد اور جدوجہد یہی ہے کہ آپ اس کو بلیو کر رہے ہیں، پوری دنیا کچھ اور کہہ رہی ہے. میں بھی تو اسی پاکستان میں پیدا ہوا، یہی جوان ہوں، یہی میں نے پڑھا. خیر اینی وے، اب سورہ اعقاف 46 آیت 4، قُلْ أَرَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. کہہ دو کیا تم دیکھتے ہو جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا تخلیق کیا ہے، یا ان کے لیے آسمانوں کے لیے شراکت ہے. میرے پاس اس سے پہلے کتاب کے ساتھ آؤ یا علم کے کوئی آثار لے آؤ اگر تم سچے ہو. اب دیکھیے دنیا میں یہ آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہہ رہا ہے کیا تم اللہ کہہ تم دیکھو کہ اللہ کے علاوہ جس کو لوگ پکار رہے ہیں، یعنی آپ کو یہ کس نے بتایا، ہم سب کو کس نے بتایا کہ بچپن سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صاحب 4 کتابیں نازل ہوئی، توریت ان کو دی گئی، موسیٰ السلام کو انجیل، عیسیٰ السلام کو، یہ جو الگ الگ کتابیں بنائی ہیں یہ کس لوگوں نے بتائی نا، اپنے کورس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کیا کہہ دو کیا تم دیکھتے ہو جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، انہوں نے بتایا، ان کو ریفر کر رہے ہیں آپ جو ریفر کر رہے ہیں ان کو ریفر کر کے بات کر رہے ہیں. تو اللہ کہا مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا تخلیق کیا ہے، جن کے نام آپ لے رہے تھے کتنے بڑے ہوں وہ اگر یہ بتا رہے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے انہوں نے زمین میں کیا تخلیق کیا ہے، یا ان کے پاس آسمانوں میں کوئی شراکت ہے. پھر کہتا ہے ایتونی بھی کتاب، آؤ میرے پاس کتاب کے پاس، من قبل ھذا، اس سے پہلے کی کتاب لے کے آؤ. ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے کی اگر کوئی کتاب ہے تو لے کے آؤ. او اثارت من علم، یا اثار لے آؤ علم کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ اس سے پہلے کوئی اور کتاب ہے تو لے آؤ. تو یہ بنا دی بابل، یہ آ گئی نا. جھوٹے بتا رہے ہیں کہ یہ آ گئی. میں کہہ رہا ہوں بلیو کریں، میں نہیں کہہ رہا. عیسائی یہودی خود کہیں گے 5000 غلطیاں اس میں، بلنڈرز اور بےہودہ واہیات باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. مطلب پہلا چیپٹر جینیسس، پہلا اس کے اندر لکھا ہے ابراہیم کی نے اپنی بہن سے شادی کری، نعوذ باللہ. لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے ساتھ سیکس کیا، نعوذ باللہ. سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں، نعوذ باللہ. داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، نعوذ باللہ. یہ سب، اور میں بہت سی باتیں کیا بتاؤں آپ کو. میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں یہ انسان کا کلام ہے انسان کا، اور آپ اسے اللہ سے منسوخ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. تو اللہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے کوئی کتاب ہے تو یہ 100% اللہ کی کتاب سے پہلے کوئی کتاب کون لکھ سکتا ہے؟ اللہ کی کتاب سے پہلے کون لکھ سکتا ہے؟ ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے اگر کوئی کتاب ہے تو لے کے آؤ. او اثارت من علم، یا کوئی اثار لے آؤ نالج کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر تم سچ بولو یہ سچ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، بلیو کریں آپ. آپ نے اگر قرآن پڑھ لیں، اللہ کرے آپ پڑھیں اس کو بھی اور اس کو بھی پڑھیں، آپ خود بدلیں گے. انسان کی کتاب اللہ کی کتاب ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو بہت بڑا ایک پروپیگنڈا ہے جوز کا، کرسچنز کا، کہ ہمارے پاس پہلے اللہ کلام آیا تھا اور ہم ان سے جا کے سبق لے رہے ہیں. کہ آپ بتاؤ بھائی باپ، آپ بتاؤ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے. نان سینس. اللہ کی کتاب یہاں ڈائریکٹ فل کمپلیٹ وداؤٹ چینج آف اے ڈاٹ. جو اللہ کی کتاب میں کوئی تبدیل نہیں ہے، کوئی تحریف نہیں ہے، کوئی چینج نہیں ہے، کوئی ڈاٹ چینج نہیں ہے، 100% پریزرو نہیں ہے. اور یہ اس سے پہلے کتاب اس کو آپ مان ہی نہیں سکتے. یہاں لکھا ہوا ہے اگر تم سچے ہو تو تم اگر یہ مان رہے ہیں آپ کی اللہ کی کتاب ہے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں بیسیکلی. یہ کہہ دیا اس نے ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا او اثارت من علم، یا علم کے اثار لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس کے اثار لے آؤ، اس کے کوئی ریمیننٹس لے آؤ. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کوئی بھی سائنس کی کوئی فیکچول سٹیٹمنٹ بھی اگر آپ کسی جگہ پہنچتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے ہمیں 1000 سال پہلے پتا تھا. ہم کہتے ہیں یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے، لیٹسٹ. اللہ کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا تھا. وہی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، اللہ کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. آپ اگر ایک سائنس کی کسی فیکٹ پہ پہنچ جائیں تو وہ آپ کہیں گے یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے، بالکل جدید، اس میں پہلے سے لکھا ہوا تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے تو تم لا ہی نہیں سکتے نا. تم نے کوئی ایک چیز فرض کی، کوئی بات پتہ چلی، ایک مثال بہت مشہور ہوئی ہے، میں اس کو بتانے کے لیے بتا رہا ہوں، میں یہ مقصد نہیں وہ بالکل 100% سچ ہو. جیسے اللہ کہتا ہے کیا کافر لوگ نہیں دیکھتے یہ زمین جو ہے یہ اور یہ آسمان جو ہوتے یہ سب ایسے جڑا ہوا تھا اور ہم نے اس کو الگ الگ کر دیا. تو انہوں نے سائنسدان نے کہا کہ ایک بہت بڑا بگ بینگ ہوا، ڈوم کر کے، پہلے سب ایک تھا اور پھر بگ بینگ ہو گیا. تو قرآن نے تو پہلے سے بہت پہلے سے لکھا ہوا ہے. آپ نے اس کو اس نتیجے پہ پہنچنے کے لیے فزکس چاہیے، میتھمیٹکس چاہیے، کیمسٹری چاہیے، پتہ نہیں کتنے سائنس کے علوم چاہیے. وہ اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال چاہے لگے
کہ پہلے پورا ہر چیز پہلے ایک یونٹ ماس تھا اور وہ ایک دم دھماکہ ہوا پھر الگ الگ ہو گیا. آپ اس نتیجے پہنچ رہے ہیں جبکہ کروڑوں لاکھوں انسان اور لاکھوں سائنسز انوالو ہیں اس نتیجے پہ. اللہ کہتا ہے ہم نے کر دیا. ایک آیت میں چھوٹی سی آیت ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے. آپ کے لیے کیا ہوا کہ اتنے سال لگے سالوں, اور اللہ نے سے لکھا ہوا ہے کہ اس سے پہلے تو تم نہیں بتا, ہم نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ زمین اسمان ایک تھا, ہم نے الگ کر دیا. آپ سمجھے یہ کہہ رہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا, اس سے پہلے کوئی کتاب ہے تم لے کے آؤ, یا اثارت من علم, یا اثار لیا علم کے, یعنی یہ پہلے سے ہم نے بتا رکھا ہے, تم علم کے اثار بھی نہیں لا سکتے. ان کنتم صادقین, اگر تم سچ ہو. تو کوئی بھی بات دنیا میں فیکٹ اگر اسٹیبلش ہوگا, چاہے وہ سائنس سے تعلق ہو, چاہے وہ جیوگرافی سے یا کسی کیمسٹری, فزکس, میتھمیٹکس, کسی چیز میں, اللہ اگر اس کو قرآن میں اس کا ذکر ہے تو پہلے سے لکھا ہوا. تو آپ کوئی چیز بتا ہی نہیں سکتے اللہ کے کلام سے پہلے. یہ بائبل وغیرہ جو ہے سب جھوٹی کتاب ہے, اللہ کی کتاب نہیں ہے. یہ کہنا کہ صاحب وہ اللہ کی کتاب ہے. تو یہ دیکھیے تمام انبیوں کے ساتھ کتاب دکھا رہا ہوں میں آپ کو, اور اللہ کا یہ چیلنج ہے. ہماری اس کتاب سے پہلے کوئی کتاب ہی نہیں ہے, انسان لکھ ہی نہیں سکتا اپنے اللہ کی کتاب سے پہلے.